الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلاموں کا ایک جمع غفیر حجۃ الوداع میں دیکھ رہے تھے. تو آئیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کیں اور امت کے لیے دعائیں کیں وہ کیا تھیں. مقبولیت کے زرعی لمحات ہیں. ذہن شریف میں امت کا خیال ہے، اپنے رب کریم سے کنیکشن بحال ہے. امت کی بخشش مغفرت کے لیے اپنے مالک، اپنے محبوب اللہ کریم رب العالمین رؤوف الرحیم سے رحمت للعالمین شفیع المذنبین و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے اور آپ کے آقا اللہ کی جناب میں کمال عجز و نیاز سے دعائیں مانگ رہے ہیں. امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں وہ حدیث نقل فرمائی ہے جس میں سرور عالم رحمت للعالمین نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے بارگاہ رب العزت میں بڑے عجز و نیاز سے دعائیں مانگی ہیں. عزیزان گرامی قدر، جب انسان یہ روایت بغور پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں جو فرمایا ہے قرآن کریم میں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم میں. اس آیت کی تشریح اس روایت سے پھر ہوتی ہے. آپ اس حدیث پاک کو، اس روایت کو سماعت فرمائیں. عربی ترجمہ کے ساتھ ہے. عن ابن عباس قال رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة ورحمة فأكثر الدعاء فأوحى إليه أني قد فعلت إلا ظلم بعدهم بعدا وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرت. فقال يا رب إنك قادر على أن تصيب هذا المظلوم بالجنة خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم فلم يجب تلك العشية. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفات کے مقام پر رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے امت کی مغفرت اور اس پر رحمت کے لیے دعا مانگی اور دیر تک بصد عجز و نیاز اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے یہ التجا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ وحی نازل کی کہ میں نے
آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جن کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا مانگی ہے ان کو بخش دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے۔ میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا۔ وہ گناہ جو میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان تھے وہ میں نے معاف کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، ہے میرے پروردگار، تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں جنت میں سے کوئی قطعہ دے دے اور اس ظالم کو بخش دے۔ لیکن اس رات کو یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ جب صبح مزدلفہ پہنچتے ہیں اور وہاں پھر اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے محبوب کو ہنستے دیکھا تو عرض کی، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا وَمَا الَّذِي يَضْحَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ حضور علیہ السلام پر قربان ہوں، ایسے اوقات میں تو حضور ہنسا نہیں کرتے، آج حضور علیہ السلام کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، کیا کہنے لگا؟ ترجمہ کے، اور میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کا واویلا کرنے لگا۔ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، اس کی حالت زار جب میں نے دیکھی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ عزیزان گرامی قدر، ابن موفق بیان کرتے ہیں کہ ایک سال انہیں حج ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ عرفہ کی رات میں مینا میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یا عبداللہ، دوسرے نے جواب دیا، لبیک یا عبداللہ۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، تم جانتے ہو کہ ہمارے رب کے گھر کا اس سال کتنے لوگوں نے طواف کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پہلے نے کہا، 6 لاکھ لوگوں نے اس سال اللہ کے گھر کا حج کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پہلے فرشتے نے کہا، ان 6 لاکھ سے صرف 6 کا حج قبول ہوا ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف لوٹ گئے۔ فرماتے ہیں ابن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آنکھ کھل گئی، میں بہت غم زدہ اور پریشان تھا۔ میں نے سوچا 6 لاکھ سے صرف 6 کا حج قبول ہوا ہے، میں تو ان 6 میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب عرفات سے چل کر مشعر الحرام، یہ مسجد ہے، وہاں پہنچا تو میں نے لوگوں کا انب و کثیر دیکھا، بہت لوگ، مجمع بہت تھا۔ اور پھر جب یہ خیال کرتا کہ اتنے لا تعداد لوگوں سے صرف 6 کا حج قبول ہوا ہے تو میں گھبرا جاتا۔ مجھے پھر نیند نے آ لیا۔ میں نے خواب میں دیکھا وہی 2 فرشتے آسمان سے اترے اور وہی گفتگو انہوں نے آپس میں کی۔ پھر ایک نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے اس رات میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، مجھے علم نہیں ہے۔ پہلے فرشتے نے جواب دیا
کہ ان 6 میں سے ہر ایک کو 1,00,000 حاجی عطا کر دیے گئے. ایک جس کا حج قبول ہوا تھا اس کو 1,00,000 حاجی جن کا حج قبول نہیں ہوا تھا وہ عطا کر دیے، اور اس ایک کے صدقے اس کے حصے کا یعنی 1,00,000 کا حج قبول فرما لیا. یعنی 6,00,000 کا 6,00,000 حج ان 6 کی وجہ سے قبول فرما لیا. فرماتے ہیں حضرت موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جاگا اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. تاریخ الخمیس جلد 2 پیج 151. اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.